بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والخلاصۃ ان صحیح فی الاعتقاد سے لے کر الفصل الثانی النبوۃ تک میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، تکالیف الہی کے اندر مصلحت اور مفسدہ کی بازگشت خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ بندوں کی طرف ہے، یعنی خدا کو فائدہ اس سے نہیں پہنچتا بلکہ بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 2، افعال الہی تکوینی ہو یا تشریعی، ان کا سب کا سر چشمہ خدا کا کمال مطلق ہونا ہے جس سے یہ افعال سرزد ہو رہے ہیں۔ آئیے مرحوم مظفر فرماتے ہیں والخلاصۃ ان صحیح فی الاعتقاد ان نقول، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں ہم یوں کہیں کہ انہ تعالی لا مصلحت ولا منفعت فی تکلیفنا بالواجبات، کہ خدا کے لیے کوئی مصلحت و فائدہ اور منفعت نہیں ہے اس بات میں کہ اس نے ہمیں واجبات کا مکلف بنایا و نہینا عن فعل ما حرمہ، اور ہمیں نہیں فرمائی اس چیز کے انجام دینے سے جس کو حرام اس نے قرار دیا۔ اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ و مصلحت نہیں، بل المصلحت والمنفعت ترجع لنا فی جمیع التکالیف، تمام تکالیف، حرام و واجبات، مکروہات و مستحبات کے اندر جو مصلحت و مفسدہ پایا جاتا ہے، تمام مصلحت و مفسدے کی بازگشت ہماری جانب ہوتی ہے۔ ولا معنی لنفی المصالح والمفاسد فی الافعال المأمور بها والمنہی عنہا، اور یہ معنی نہیں بنتا کہ مصلحت و مفسدہ کی نفی کی جائے ان افعال میں جن کے بارے میں حکم دیا گیا اور جن کے بارے میں خداوند متعال کی جانب سے روکا گیا، یعنی یہ قائل ہو جائے کہ کوئی مصلحت نہیں ہوتی افعال کے اندر، یہ بھی اس کی بھی تک نہیں بنتی، چونکہ فإنہ لا یأمر عبثا ولا ینہا جزافا، چونکہ کسی خداوند نے فضول کام کا حکم نہیں دیتا، بیکار کام سے نہیں اور نہیں کرتا، وہ الغنی عن عبادی، اور وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ان تکالیف حیث لا تصدر عنہ تعالی جزافا، کہ خداوند متعال سے جو تکالیف سرزد ہوتی ہیں، صادر ہوتی ہیں بندوں کے لیے، فضول نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، عبث نہیں ہیں، نتیجے میں فلا تکون الا ناشئۃ عن المصالح والمفاسد، نتیجے میں جتنی بھی تکالیف ہیں وہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو مصلحت کی بنا مفاسد ترجع الینا لا الہ تعالی، لیکن تکالیف کے اندر جو مصلحت و مفسدہ پایا جاتا ہے اس کی بازگشت ہماری جانب ہوتی ہے، ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ہم اس تک پہنچتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، خدا کو اس کی ضرورت نہیں، لأنہ غنی مطلق، چونکہ خدا بے نیاز مطلق ہے، من جمیع الجہات، تو پھر اس کو کسی بھی مصلحت سے وہ فاقد نہیں ہے تاکہ اس کو ضرورت پڑ جائے۔ ثم انہ لا یلزم ان تکون المصالح فی الافعال المأمور بها، اس کے بعد لازم نہیں ہے تاکہ مصلحت خود افعال کے اندر پائی جاتی ہو جن کے بارے میں حکم دیا گیا، یہ بھی لازمی نہیں کہا، بل یکفی وجودھا، بلکہ کافی کہ مصالح کا وجود یعنی مصلحت ہے، یہ کافی ہے کس چیز میں؟ فی نفس تکالیف ہے، خود تکالیف کے ہونے کے بارے میں یہی کافی ہے کہ اس کے اندر مصلحت ہے، بس ضرورت کفایت وجودھا فی تکالیف ہے، اور بدیہی ہے کہ کافی ہے مصلحت کا ہونا تکالیف کے اندر، لحسنہا، تکالیف کے اچھے ہونے کے لیے، ورفع العبث والجزاف، اور خداوند متعال کے بارے میں عبث و بےہودگی کی نسبت اٹھ جانے کے لیے کافی ہے، چونکہ اس کے اندر جب مصلحت ہے تو بس اس کے بارے میں جو خدا نے حکم دیا یا مفسدے والے فعل سے منع کیا تو اس کا مقصد خدا نے کوئی فضول کام انجام نہیں دے گا، بلکہ اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، خوبی پائی جاتی ہے۔ بقی شیء، ایک اور چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ان افعالہ تعالی سواء کانت تکوینیتاً، خدا کے افعال چاہے تکوینی ہوں، جیسے زندہ کرنا، شفا دینا،
مارنا، موت دینا، اور تشریعیتن یا نماز و روزہ شریع فعلوں، یہ ناشئتن ان کمال المطلق، یہ پیدا ہوتے ہیں خدا کے کمال مطلق سے ہونے سے. یعنی کمال مطلق کا لازمہ یہ ہے کہ اس سے فعل با کمال سرزد ہو، ولیس لاستکمال ذاتہ تعالی. اور یہ ان افعال کا ہونا اس لیے نہیں ہے کہ خدا اپنی ذات کے اندر کمال طلب کر رہا ہے، یہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو پہلے سے کمال مطلق ہے، لأنہ غنی مطلق، کیونکہ وہ بے نیاز مطلق ہے، وہ اپنے فعل کی جانب نہیں ہے محتاج، وہ کسی بھی چیز کے جانب محتاج، نہ مصلحت، نہ مفسدہ، نہ اپنے فعل کی جانب. ولذا لے کر اسی وجہ ذہبوا، کچھ علماء گئے ہیں الی العلت الغائیت متحدۃ مع العلت الفاعلۃ فی تعالی. فرماتے ہیں کہ علت غائی یعنی جس مقصد کے لیے فعل انجام دیا جا رہا ہے وہ علت فاعلی کے ساتھ متحد ہے، وہ بھی خدا. یعنی افعال کی علت غائی بھی خدا اور علت فاعلی بھی خدا ہے. اذ چونکہ لا غایت وراء ذاتہ تعالی، چونکہ خدا سے ہٹ کے کوئی اور غایت نہیں ہے تاکہ اس غایت کا ارادہ کیا جائے. ولا ینافی ذالک، اور یہ بات یعنی علت غائی و علت فاعلی کا متحد و ایک ہونا منافات نہیں رکھتا اس بات کے ساتھ کہ ان للافعال غایتن، ان للافعال غایتن اور غایات متوسطتن و نہایتن، کہ ہم یہ قائل ہو جائیں کہ افعال کے اندر مقصد متوسطہ یا مقصد نہائی پائے جاتے ہیں. یہ نہیں، یعنی دونوں باتوں منافات نہیں ہیں. کیوں؟ لأنہا غایت الفعل لا غایت الفاعل، چونکہ یہ فعل کی غایت ہے، وہ مقصد ہیں، فاعل کی غایت و مقصد نہیں ہیں، تاکہ اشکال لازم آ جائے کہ بس فاعل کی غایت ہے، چونکہ فاعل کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اس نقص کا جبران کرنے کے لیے اس غایت کو انجام دیا جاتا. نہیں، نقص و عیب وہاں پہ پایا جاتا ہے جب فاعل جو کہ خدا متعال ہے اس کے اندر کمبود پائی جائے، اس کمبود کا جبران کرنے کے لیے کہ اس مقصد تک پہنچنا ہو. ایسا نہیں. قال علامہ طباطبائی قدس سر، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وبالجملۃ، خلاصہ یہ کہ فعلمہ تعالی فی ذاتہ، خدا کا علم اپنی ذات میں، یعنی علم ذات بذات، یہ بنظام الخیر، بے احسن نظام کے بارے میں، یہ غایت لفاعلیت التي عین ذات ہے، یہ اس کے فاعل ہونے کی غایت ہے، یہ غایت فاعلی ہے جو کہ عین ذات ہے. نہایت الحکمہ صفحہ 163 سے 64 تک. شارح محترم فرماتے ہیں وینقدح مما ذکر ما فی کلام الاشاعرۃ، واضح ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے جو ذکر کی گئیں، وہ بات، وہ اشکال وہ واضح ہو جاتا ہے جو اشاعرہ کے کلام، وہ یہ ہے کہ من ان افعالہ تعالی، یہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یستحیل تعلیلها بالاغراض والمقاصد، کہ خدا کے افعال کے اندر محال ہے کہ ان کو معلل کیا جائے، مشروط کیا جائے غرض و مقصد کے ساتھ، کہ وہ بس اس کے فعل کے اندر مسئلہ ہے، تو یہ ممکن نہیں، محال ہے. فإن كل فاعل لغرض صحیح لغرض مقصد، چونکہ جو بھی فاعل ہے فعل انجام دیتا ہے کسی مقصد کے لیے ارادہ کرتا ہے. فإنه ناقص بذاتی، وہ حقیقت میں اس کی ذات میں وہ نقص رکھتا ہے، تبھی اس کا ارادہ کرتا ہے. مستقبل بذلك الغرض، حالانکہ وہ کمال حاصل کرتا ہے اس مقصد کے ذریعے سے. واللہ تعالی میں کوئی چیز کمی نہیں کسی چیز کی، کمبود نہیں کسی چیز کی، تاکہ وہ اس مقصد کے ذریعے سے، اس غرض کے ذریعے سے اس کو پورا کرے. لہٰذا اس کے افعال میں غایت کا قائل ہو جانا یہ محال ہے. شرح تجریل الاعتقاد صفحہ 306 سے 306 پہ. وذالک لما عرفت، اور یہ کیوں ہے؟ اس بات کی وجہ سے عرفت، جو آپ جان کر رہے ہیں کہ من ان الغایت فی فاعلیتہ تعالی لیست الا ذاتہ و صفاتہ، کہ خدا کی فاعلیت میں غایت و مقصد خود خدا کی ذات و صفات ہے. بس فذاتہ لذاتہ منشأ للافاضۃ، بس خدا کی ذات منشأ افاضہ و اعطاء بنی ہے. والمعلوم حدیث بات کہ ان تعلیل افعالہ بذات لا یستلزم النقصان حتی یستحیل، کہ افعال کو معلل قرار دینا افعال الہی کو ذات کے ساتھ یہ سبب نہیں بنتا کہ اس کے قائل ہو جائیں کہ بس فاعل کے اندر نقص و عیب تھا، اس نقص و عیب کا جبران کرنے کے لیے یہ فعل انجام دے رہا ہے، تاکہ محال ہونے کا عقیدہ
تاکہ محال پیش آ جائے، یہ ایسا نہیں، بل ہوا حاکن ان کمال مطلق ہی، بلکہ افعال کا سرزد ہونا حکایت کر رہا ہے اس کے کمال مطلق ہونے کا، کہ وہ جب ذات کمال مطلق ہے تو اس کا دیکھیں فعل کتنا باکمال ہے۔ وَلَعَلَّ طَبَاطَبَائی قُدِّسَ سِرُّ، شاید علامہ طباطبائی نے یہ من انہ لیس من لوازم وجود الغایت حاجت الفاعل الیہا، شاید اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ یعنی غایت ہونے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ فاعل محتاج اس کی غایت کی جانب، کسی بھی فعل کے اندر غایت و مقصد کا ہونا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ مقصد یا وہ کمبود پائی جاتی ہے فاعل کے اندر اس تک پہنچنا چاہتا ہے، فاعل کے محتاج ہونے کو بیان نہیں کرتا، کیوں؟ لجواز کون عین الفعل، چونکہ ممکن ہے غایت عین فاعل ہو، غایت فاعلی سے ہو۔ و بعض المتکلمین من الامامیت، نیز واضح ہو جاتی ہے ان چیزوں سے جو ذکر کی گئیں، اس بات کا کمزور ہونا واضح ہو جاتا ہے جس کی جانب معتزلہ اور بعض علماء متکلمین امامیہ گئے ہیں، وہ یہ ہے من ان یہ فرماتے ہیں کہ افعال الہی کی غایت یہ ہے کہ مخلوق کو فائدہ ملے، مخلوق فائدہ اٹھائے، فإنه وإن لم يستلزم استكمال الذات بالغایات المترتبة على الافعال، یہ چیز اگرچہ سبب نہیں بنتی کہ ذات کمال طلب حاصل کرے ان غایات کے ذریعے سے، ان مقصد کے ذریعے سے جو افعال کے اندر پائی جاتی ہیں، یا جن غایات افعال پر موقوف ہیں، ولیکن ذالک یوجب ان یکون لغیر ذاتی تاثیر فی فاعلیتہ، جب انتفاع خلق ہو جائے گا تو یہ چیز سبب بنے گی کہ غیر ذات الہی کو فاعلیت الہی میں تاثیر ہو، اثر انداز، مانو تام الفاعلیت، جبکہ خداوند متعال کا فاعل ہونا تام ہے، ولا يتوقف فی فاعلیتہ علی شیء، اور اس کا فاعل ہونا موقوف نہیں کسی چیز کے مؤثر ہونے پر یا کسی چیز کے تاثیر انداز ہونے پر۔ نہایت الحکمہ صفحہ 163 پر، فصحیح ہو ان یقال، بس صحیح یہ ہے کہ کہا جائے کہ ان انتفاع الخلق هو غایت الفعل لا غایت فاعلیت الفاعل، صحیح عقیدہ یہ ہے جس میں یا تو اشکال ہے ہی نہیں یا بہت ہی کم ہے، وہ یہ ہے کہ انتفاع خلق، مخلوق کا فائدہ اٹھانا، یہ کہ یہ فعل کی غایت ہے، فاعل کی فاعلیت کی غایت نہیں ہے، تاکہ نقص کا اشکال پیش آئے، اذ لا حاجت له تعالی الی شیء من الاشیاء ولا يتاثر من شیء، چونکہ خداوند متعال کسی بھی چیز کی جانب نہ محتاج ہے نہ کوئی کسی چیز سے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ یہ شرح منظومہ صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 پہ اس شہید مطہری کی جانب سے۔ نعم، ہاں، ذهب بعض المحققین الى امکان الجمع بین الاقوال، بعض محققین علماء علم کلام اس بات کی جانب گئے ہیں کہ ان اقوال کو جمع کیا جائے، جو غایت فعل میں فعل کے اندر غایت جانتے ہیں، کچھ فاعل کے اندر غایت جانتے ہیں، یہ بے ان یقال، یہ نحو جمع ہے، کہا جائے کہ ان من حصر الغایت فی ذاتہ تعالی، جو کہتا ہے کہ معین کرتا ہے غایت منحصر ذات خداوند میں، اراد الغایت الاصلیت و ذاتیت، اس کا ارادہ اس غایت سے مراد ہے غایت ذاتیہ، اصلی غایت مراد ہے، ومن نفل غایت فی افعالہ، اور جو افعال الہی کے اندر غایت کی نفی کرتا ہے کہ افعال کے اندر غایت نہیں پائی جاتی جس تک وہ خدا اس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اراد، وہ ارادہ کرتا نفی داعٍ زائد علی ذات فی فاعلیتہ، اس کا ارادہ ہے کہ یعنی ایسی اضافی زائدہ سبب اور غایت نہیں پائی جاتی جو زائد بر ذات ہو، ومن جعل العلت الغایت انتفاع الخلق، اور جو علت غائی کو قرار دیا ہے تاکہ مخلوقات فائدہ اٹھائیں، تو اراد، اس کا ارادہ ہے بیان الغایت الفرعیت و طبیعت، اس کا ارادہ ہے کہ یعنی جزئی اور طبعی اصلی غایت کے در پہ
جو غایت آتی ہے اس غایت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ انتہا، یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ یہ جم کی آموزش فلسفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490۔ الا ان ھذا توجیہ ہے، لیکن اشکال ان پر یہ ہے کہ یہ جو توجیہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے، یہ جم بین اقوال میں جو توجیہ بیان کی، یہ وان کان حسنا فی نفسہ، ذاتاً اگرچہ اچھی ہے، خوب ہے، ولکن لا یساعدہ عبائر القوم، لیکن قوم کی عبارتیں یعنی علماء کی جو عبارتیں ہیں، جو ان کا مقصد اور مراد ہے، اس کے ساتھ یہ عبارتیں اور یہ مرادیں مطابقت نہیں رکھتی، لہٰذا یہ چیزیں تو اچھی کہی گئی ہیں لیکن ان کی مراد اور ہے، یہ جم بین الاقوال میں ایک اور چیز کہی گئی ہے، فراجع اس کی جانب آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اس ذات خداوندی متعال کے لیے ہیں جو لائق تعریف ہے۔ تو طلاب کرام میں آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ مرحوم مظفر کی نظر میں صحیح عقیدہ مصلحت و مفسدہ کے بارے میں کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ غایت فعل کے اندر پائی جاتی ہے یا فاعل کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو بحث ہے اس بحث کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔